السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه ما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن مشرک اور یہودی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے مشرک اور یہودی ہیں۔ یہ جو مکہ والے تھے نا، یہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی موت کا مالک ہے، بارش برساتا ہے، رزق دیتا ہے۔ لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا، نبی، رسول، ولی، ان کو اللہ نے اختیار دیا، انہوں نے نیکیاں کی، عبادتیں کی، تو اللہ نے ان کو اختیار دیے۔ یہ مرنے کے بعد مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں۔ ان کی روحیں جو ہیں یہ تصرف کرتی ہیں مرنے کے بعد۔ ان کو اللہ نے اختیار دیا، ان کا اپنا کچھ نہیں۔ اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے مشکل کشائی کے، حاجت روائی کے، یہ بگڑی بناتے ہیں۔ یہ مکے والوں کا عقیدہ تھا، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ حج کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ، اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین اور مدد پر۔ اور بیت اللہ میں 360 بت، تصویریں، مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، اور تصویر ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، لات جو حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا، اللہ کا ولی، اس کی تصویر۔ اس کے علاوہ آستانے، درگاہیں، قبریں، جگہ بنائی ہوئی تھیں۔ وہاں 3 راتیں 5 راتیں گزارتے، نظر نیاز چڑھاوا چڑھاتے، کھانے پکا کے تقسیم کرتے، جانور ذبح کرتے، وہاں تالیاں پیٹتے، دھمال ڈالتے اور ڈھولکی بجاتے، ناچتے گاتے، دھمال ڈالتے کہ یہ راضی ہو گئے تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک سمجھتے تھے، مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں، صحت دینے میں، اولاد دینے میں۔ اس لیے ان کو مشرک کہا گیا۔ مشرک کا معنی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے والا، اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں اور بڑے ہم عمل کرتے ہیں۔ ایک دن آ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائی کا بھی ذکر کیا کرو۔ تو تمہاری اچھائی کیا ہے؟ بیت اللہ نہیں بنایا؟ ایک نماز پڑھیں لاکھ کا ثواب، جماعت سے پڑھیں تو 27 لاکھ کا ثواب۔ اللہ نے ایت اتار دی، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، مدد مانگنے میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، نظر نیاز چڑھاوا چڑھانے میں شرک، اور صبح شرک، شام کو شرک، رات دن کو شرک، لو میں شرک، رو میں شرک، شرکیہ دعوے، ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ پیغمبر چاہے بیت اللہ بھی بنا دے،
شرک کے ہوتے ہی کوئی عمل قبول نہیں۔ انسان بیت اللہ شریف کے اندر حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر گزارے اور کھرب ڈالر خرچ کر دے، کوئی اجر ثواب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ سب اڑتا ہوا غبار ہے، ضائع برباد۔ لیکن اگر عقیدہ صحیح ہو، وہ سمجھتا ہے کہ انبیاء، صالحات، قیاس، شہداء، شہداء، علماء، اللہ کے نیک بندے، ولی، ان کی بڑی عزتیں ہیں، بڑے مقام ہیں، ان کی بڑی شانیں ہیں، ان کے بڑے مرتبے ہیں، لیکن یہ سارے اللہ کے غلام تھے، اللہ کے آگے بے بس تھے، محتاج تھے، فقیر تھے، ایک اللہ سے منگنے والے تھے۔ اور سارے انبیاء، صالحات، قیاس، شہداء، علماء، قبر و درگاہوں والے، مداروں والے، پوری دنیا، کائنات، جن، فرشتے، ساری دنیا کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے نا، ان میں سے کوئی شخص راستہ سے پتھر اٹھا کے ایک طرف پھینک دے تو 10 گنا سے لے کے 700 تک نیکیوں کا مستحق ہو جاتا۔ شرک کے ہوتے کو عمل قبول نہیں۔ اللہ کو یہ شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پن، کھاتا داری، دگڑ مگڑ پروگرام قبول نہیں۔ اللہ سے بھی کہنا اور لوگوں سے بھی کہنا یہ شرک سے بچ کے رہنا، یہ تھے مشرک۔ اور یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، اپنی کتاب میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی یہاں آئے گا۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے بڑے قبائل تھے، یہ آ کے یہاں آباد ہوئے تھے، کیونکہ اپنی کتاب میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی یہاں کھجوروں والی بستی یثرب میں آئے گا۔ مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب تھا، اس لیے آئے تھے۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی رسول بنایا، مکہ میں آپ نے اللہ کی دعوت دی اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو یہ بگڑ گئے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام وہ فلسطین میں رہتے تھے، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کا لقب اسرائیل، اسرائیل کا معنی عبداللہ، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک یہودا تھا، اس وجہ سے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اور دوسرا بیٹا جو تھا اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، اور آگے ہزاروں نبی اس لڑی میں آئے۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہزاروں نبی اس لڑی میں سے آئے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ آخری نبی بھی اسی لڑی سے آئے گا، کیونکہ نبی اس لڑی سے آ رہے ہیں۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام، مکہ میں رہتا تھا، وہ خود نبی رسول تھا، اس کا بیٹا نبی نہیں تھا، پوتا نبی نہیں تھا۔ پڑھو، صدیوں کوئی نبی نہیں آیا، ان کی اولاد آخر میں جناب محمد رسول اللہ بگڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ بگڑ گیا، ادھر سے کیوں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے نبوت رسالت والی رحمت دے۔ اللہ عالم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو میں نے رسول بنانا ہے۔ تم میری رحمت کے ٹھیکے دار ہو، میں قطرے کو سمندر کر دوں، یتیم کو پیغمبر کر دوں، میں نے فیصلہ کرنا۔ بگڑ کر ان میں سے
ایک تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے یہود کے عالم تھے۔ وہ جب تورات کی آیتیں پڑھتے تو کہتے یا اللہ یہ نبی میری قسمت میں کر دے، یا اللہ یہ نبی میری قسمت میں کر دے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آ کے آپ سے ایک سوال کیے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ اور جب پہلی بات انہوں نے سنی نا اور آپ کے چہرے کی زیارت کی تو کہتے ہیں میں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عام آدمی نہیں تھا، یہ نبیوں کی اولاد تھا، رسولوں کی اولاد تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ کہتے ہیں پہلا کلام جو میرے کان میں پڑا آپ کا وہ یہ تھا کہ لوگوں سلام عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرو، جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کی جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے سنا، میں نے کہا یہ نبیوں کا کلام ہے، نبی ایسی باتیں کرتے ہیں اور رسول ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمان ہو گئے، کہنے لگے کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی ہے نا، یہ بات بات پہ بدل جانے والے، تہمت لگانے والے اور غلط قسم کے لوگ ہیں، ان کو ابھی جو ہے نا میرا پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، ان سے پوچھیں میرے متعلق کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ آپ سربراہ تھے مدینہ کے، یہودیوں کو بلا لیا، آ گئے۔ وہ تمہارے اندر ایک عبداللہ بن سلام ہے، وہ کیسا ہے؟ کہتا سید کا بیٹا، سردار کا بیٹا، ہم میں سے بہتر کا بیٹا۔ کیا کہنے عبداللہ بن سلام کے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ فرمایا اگر وہ مجھے نبی رسول تسلیم کر لے تو پھر تو تم مجھے مانو گے نا کہ میں سچا نبی رسول ہوں۔ تو بڑی بری بات کہی کہ اللہ اس کو اس شر سے بچائے۔ پردے کے پیچھے عبداللہ بن سلام تھے، وہ سامنے آ گئے، کلمہ پڑھا، کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارا عالم سردار ہوں، میں تمہیں کہتا تھا آخری نبی آنے والا ہے، اللہ کی قسم یہی وہ آخری نبی ہے اور اس کو مانو۔ بس بگڑ گئے، کہتے یہ بھی برا ہے، اس کا کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ ایسا ہی ایسا۔ اچھا یہ آج بھی چل رہا ہے، یہ پاکستان میں ماشاءاللہ لوگوں کو پتہ ہے، سارے مسلمان ہیں کہ قرآن حدیث پر چلنے والے جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ رسول کی بات دلیل ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ رسول کی بات مان کے کلمہ پڑھ کے اقرار کر کے اپنے اپنے پیشوا امام بزرگ بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور 4 صدی میں یہ ساری فرقہ پرستی شروع ہوئی، آپ کے سامنے یہ ساری بات۔ تو جب اس طرف کوئی آدمی ہو تو کہتے ہیں مفتی شیخ الاسلام، کیا بات ہے بڑا۔ اور اگر وہ قرآن حدیث پر آ جائے تقلید چھوڑ کے کہتا ہے ایسا ہی تو یہ کیوں ہے وہ، یہ شروع سے لوگوں کی عادت ہے۔ تو یہ یہودی میں ان کا کردار آپ کو بتا رہا ہوں۔ بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، یہ مدینہ طیبہ سے باہر مشرق جنوب کی سائڈ پہ رہتے تھے۔ وہاں کھجوروں کے باغ تھے، انگوروں کے باغ تھے، بڑے مالدار، وہاں کھجوروں کے علاقے میں باغات کے جنوں میں وہ رہتے تھے۔ تو جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا کہ مل کے رہنا ہے، آپ پر حملہ ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم پر حملہ ہوگا آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم پہ دیت چٹی آئے گی آپ حصہ ڈالیں گے، آپ پہ دیت چٹی آئے گی تو اس میں ہم حصہ ڈالیں گے۔ یہ معاہدہ تھا۔ اب مسلمانوں کے ہاتھوں 2 آدمی قتل ہو گئے رجب کے مہینے میں۔ 4 مہینے عزت حرمت والے ہیں، ذی قعدہ
ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب، یہ 4 مہینے عزت حرمت والے ہیں جب سے اللہ نے زمین آسمان بنائے۔ تو ان کے اندر لڑائی، دنگا فساد خاص طور پر منع، حرام ہے۔ اب مسلمانوں کا ایک دستہ جا رہا تھا، آگے کافروں کا گروپ آ رہا تھا، لڑائی شروع ہو گئی۔ کافروں کے 2 آدمی قتل ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ آج جمادہ ثانیہ کی آخری تاریخ ہے، ابھی رجب شروع نہیں ہوا، حالانکہ رجب شروع ہو چکا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی۔ بس بہت اٹھا دی دشمن، تو پھر اٹھاتا ہو دی، دیکھو وہ نبی کہتا ہے میں نبی ہوں، رسول، وہ جو صدیوں سے احترام نہیں تھا، 4 مہینے، ہاں اس کے آدمیوں نے آدمی مار دی، ہاں رجب رجب رجب، بڑا شوق۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کئی جگہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے آدمیوں سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کی دیت دیتے۔ تو دیت کے لیے آپ ان کے پاس گئے، بنو نذیر کے پاس، کہا کہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہے، لہذا آپ دیت میں حصہ ڈالیں چٹی میں۔ کہا بالکل ٹھیک، آپ کا ہمارا معاہدہ ہے، آپ تشریف رکھیں۔ اور بٹھایا ایسی جگہ کہ اوپر چھت نہیں تھی، دیوار کے ساتھ بٹھایا، چھت نہیں تھی۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں یہودی، خنزیروں کی اولاد، بندروں کی اولاد، ان کی طبیعت کے اندر فساد اور شر ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی صورت میں کہا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ان سے بچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو جو ہے دوست نہیں بنانا۔ یہ ہمیشہ نبی اور رسولوں کو پریشان کرتے رہے، اور آج بھی اگر دنیا میں آپ کوئی شر تحقیق ریسرچ کریں، عقیدے کا شر ہے، عبادت کا شر ہے، سیاست کا شر ہے، معیشت کا شر ہے، معاشرت کا شر ہے، یہ جو پوری دنیا میں آپ کو جنگیں نظر آ رہی ہیں، حکومتوں کا عدل بدل، اتھل پتھل، یہ سارا جو فساد آپ کو نظر آتا ہے نا، آپ ریسرچ کریں، آخر میں خنزیر کی نسل، بندر کی نسل یہودی بیٹھا ہوگا۔ ان کی طبیعت میں ہی شر ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ یہاں بیٹھ، دیکھو معاہدہ ہے، مہمان ہیں، رسول اعظم سربراہ مدینہ کے، تم یہاں رہتے ہو، تمہاری حفاظت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ذریعے، تم امن سکون سے رہتے ہو۔ لیکن وہ خناسی کی، آپس میں مشورہ کیا کہ آج بڑا موقع ہے، ان کو شہید کر دیں۔ وہ جو فلاں آدمی ہے نا، اس کی آٹے کی چکی ہے، اس میں سے ایک پاٹ اٹھا کے لاؤ، پیچھے سے سیڑھی لگا کے ان کے اوپر گرا دو۔ یہ مشورہ کرنے لگے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، نبی مکمل دعوت کا کام کرو، نہ لالچ رکھو اور نہ ڈرو، میں اللہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ کئی موقعوں پہ حفاظت کی۔ اب وہ مشورہ بنا رہے تھے، رسول اعظم کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، رسول اعظم چل پڑے، صحابہ کرام بھی چل پڑے۔ رسول اعظم اپنے علاقے میں آ گئے، مسجد نبوی کے پاس، اپنے محلے میں، صحابہ بھی آ گئے۔ کتنی اطاعت تھی، کتنی اتباع تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کلمے کی لاج رکھتے تھے، کلمے کا معنی سمجھتے تھے۔ کلمہ ایک اقرار ہے، کلمہ ایک وعدہ ہے، کلمہ ایک معاہدہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، اور کلمہ ایک اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہے کہ یا اللہ تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، مالی، بدنی، ظاہری، باطنی، سوال، دعا، استغاثہ، فریاد پوری کرانا، نظر، ریاض، چڑھاوا، قیام، رکوع، سجدہ، صرف تیرے لیے، کسی نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، قبر، درگاہ، مدار کے لیے نہیں۔ اور عبادت کیسے کریں گے؟ جیسے برادری، علاقہ نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اس پر آئی ہے، اور رب کے سلام اس کو آئے ہیں۔ یہ کلمہ ایک اقرار ہے، اعلان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے،
صحابہ کرام چل پڑے، ذہین ترین لوگ تھے دنیا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبیوں رسولوں کے بعد یہ افضل ترین گروہ، 100 باتیں ذہن میں آ سکتی تھی، دیت نہیں لینی، ارادہ بدل گیا ہے، ان کو دیت معاف کر دی ہے، پھر آئے 100 باتیں، کیا اطاعت کیا اتباع تھی، رسول کھڑا ہو گیا، صحابہ کھڑے ہو گئے، رسول چل پڑے، صحابہ چل پڑے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ کوئی بات، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ رسول سے پوچھا نہیں جاتا کہ تو کیا کر رہا ہے، رسول کے پیچھے چلا جاتا۔ کیسی اطاعت تھی، کیسی اتباع، 100 باتیں ذہن میں کس مقصد کے لیے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے سب، اور ہم 7 پشتی 5 پشتی مسلمان ہیں، درس سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، کوئی 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز ہے، سن کے سن، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسد بغض کوڑ نہیں جا رہا، اور بیوی بیٹی کا لباس ٹھیک نہیں ہو رہا، فحشی اور یعنی ننگی گندی تصویریں، دھوکہ سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، تکبر، گھمنڈ والے جملے، پیشاب کر کے کھڑے، کپڑا پلید، بدن پلید، مرد کا کپڑا ٹرنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، ہر دوسرے چوتھے دن داڑھی کے بال مونڈ کے گٹر کی نالیوں میں پہ، یہ ہماری حالت ہے، اور اسی وجہ سے رب ناراض ہے۔ پاکستان پر 2 عذاب مسلط کیے ہوئے، ایک مہنگائی کا، ایک مدد، یہ شرک، فسق و فجور، دھوکہ سود، جوا، کم تولنا، ڈنڈی مارنا، ملاوٹ، ہندو یہودیوں کی رسمیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کلمے کی لاج رکھتے تھے کہ جب ہم نے اقرار کیا کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں، گردن کٹ سکتی ہے، جھکنا نہیں، اور ایک رسول اعظم کے بغیر تابع داری نہیں، نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مال کمانا، خرچ کرنا، صبح شام رات دن گزارنا، بیٹی کے لباس میں کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا۔ برادری کی عزت کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری سے رشتہ داری کا قائم کرو، اور جو دین کی خدمت کر گئے، اللہ کے نیک بندے، ولی، بزرگ، امام، ان سے محبت رکھو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، لیکن وہ سارے امتی تھے، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اس پر آئی ہے، رب کے سلام اس کو آئے، یہ اقرار ہے، ایک وعدہ ہے۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ ہم نے کیا وعدہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، صحابہ کرام بھی چل پڑے رضوان اللہ علیہ مجمعین، کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی اور کی بات ہوگی تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، تصدیق کرائیں گے، اور رسول خود دلیل ہے، رسول خود دلیل ہے، رسول خود حجت ہے، رسول سے نہیں پوچھا جاتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مقام کیوں ملا؟ وہ یہی بات تھی۔ کتنی بڑی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کی، کہ جہاں تمہارے کئی دن اور راتیں لگ جاتی ہیں، میں رات کی چند گھڑیوں میں بیت المقدس اور پھر 7 آسمان، جنت، جہنم، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا تک میں ہو کے آیا ہوں۔ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ مجھے نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، اگر میں نے ایسی بات کی تو یہ تو یہاں بڑا ایک طوفان کھڑا کر دیں گے، لیکن آپ نے ہمیں سبق دیا، آپ نے ہمیں بات سمجھائی، میری امت لوگوں کے تیور دیکھ کے، ماحول دیکھ کے مسئلہ نہیں بدلنا، بات وہ ہے جو اللہ نے نازل کی اور میں محمد نے سمجھائی، لوگوں کا ماحول تیور دیکھ کے مسئلہ نہیں بدلنا، گلے نہیں پڑنا، کسی کی بے عزتی نہیں کرنی، لیکن بات وہ 100 سپریم کورٹ کا جج بھی بیٹھا ہو، بات وہ جو اللہ نے کہی اور اس کے رسول نے کہی، یہ ایمان ہے۔ تو انہوں نے سوچا، بڑے پاپڑ بیلے تھے ہم نے،
کہ اس کی دعوت جو ہے اس کو ہم روکیں. تالیاں پیٹنے والی جماعت، سیٹیاں بجانے والی جماعت، باہر مکے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے قریش کے نمائندے، اور آنے والے کہتے یہ روئی لو اور کان میں رکھو. وہ کہتا کیا ہے؟ کہتے یار یہاں ایک آدمی ہے، اس کی بات نہ تمہارے کان میں پڑ جائے. یار وہ مجنون ہے معاذ اللہ. یار میں دیکھوں گا، میں تو نہیں ہوں مجنون. نہیں کان میں رکھو. یہ ان کی ناکامی تھی. انہوں نے کہا بڑے پاپڑ بیلے تھے لیکن بات نہیں بن رہی تھی. اب اتنی کچی بات کر رہا ہے، لو آپ اپنے دماغ میں سیاد آ گیا. ہون پھنسے کون مانے گا اتنی کچی بات؟ اب تو ہمارے پاس بڑا ہتھیار آ گیا ہے. چند گھڑیوں میں جہاں ہمارے کئی دل لگ جاتے ہیں، یہ کہتے کہ میں ہو کے آیا ہوں. بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کہنے لگا اگر میں مکہ کے بڑے بڑے سردار اکٹھے کروں فلاں ان کے سامنے تو یہ بات کرے گا؟ اب میں ہاں. وہ لے گیا سارے سردار اکٹھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کو بات، تو کیا مجھے تو نے کیا کہا؟ میں کہا شاید دب جائے گا. کہتے بالکل رات کے طریقے جب تم سو رہے تھے نا، میرا اللہ مجھے لے گیا ہے وہ بیت المقدس جہاں تمہارے کئی دن لگ جاتے ہیں، چند گھڑیوں میں زمین سے آسمان پر جا کے 7 آسمان، جنت جہنم سدرۃ المنتہا بیت المعمور تک میں ہو آیا. انہوں نے کہا اچھا. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اس کیا کہیں گی وجہ سے ساری گمراہی ہے. لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کوئی سوچتا کہ رب کیا کہے گا. آپ نے یہ سوچا لوگ کیا کہیں گے، کتنی بات کچی کر رہا ہے. آپ نے جو بات تھی وہ کئی یستنبئونہ کا حق ہوگا قل ای وربی انہ لحق. نبی یہ آتے ہیں جم گھٹے بنا کے، جماعتیں بنا کے تیرے اوپر پریشر ڈال کے کہتے ہیں کیا یہ حق ہے جو تو پیش کر رہا ہے؟ بابا غلط ہے، دادا غلط ہے، پردادا غلط ہے، اڑوس پڑوس والے غلط ہیں، یہودی غلط ہیں، عیسائی غلط ہیں، نبیوں کی اولاد تو ایک سچا. بکری گال چھیڑ دیتی تو. اجل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سارے معبود و مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کو ختم کر دے. ایک اللہ مشکل کشا. ہماری سمجھ میں نہیں آتی. صحت کی ضرورت ہے، فتح کی، اولاد کی ضرورت ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاف. یہ بات تو نہ بابا سے سنی دادا. کتنا پریشر. نبی یہ پریشر ڈال کے تجھ سے پوچھتے کہ کیا یہ حق ہے؟ نبی کہے قل ای وربی انہ لحق. میرے رب کی قسم یہی حق ہے جو میں محمد پیش کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی حق. یہ ہے دین. ہماری طرح نہیں. قرآن ماشاءاللہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. مولوی صاحب ہاں نیٹ تے آئے ہیں، نیٹ ہے نا، یہ نیٹ یہ نٹ یہ وہ نٹ ہوئے بات. قرآن جو پہاڑ پہ نازل ہوتا رہے اور تجھے نہیں سمجھ آتی ہے تو کسی سے سمجھ لے. وہ قرآن معاذ اللہ مشکوک ہویا پہ تے اخبار جو ساری رات سوچتے کیا جھوٹ سے بھرنا ہے، روز بھرنا ہوتا ہے. وہ اچھا یہ ہے بات. قل ای وربی انہ لحق. نبی کہے یہی حق ہے. انہوں نے کہا چلو یہ تو اپنی بات پہ پکا ہے. اچھا سب سے زیادہ اس کی بات کون مانتا ہے؟ سوچا. سب سے زیادہ اس کی بات ابو بکر مانتا ہے رضی اللہ عنہ. ابو بکر مانتا ہے. سب سے زیادہ بات اس کی تسلیم کرنے والا وہ ہے. اس وقت کے کفر کو یقین تھا. حدیث رسول کے رنگ میں رنگا ہوا ابو بکر ہے. آج کے کفر کو ابو بکر کے اوپر ایمان میں شک پڑا ہوا ہے. اس وقت کا کفر سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کھڑا ہے نا، اور واقعی پورے عرب کو للکارا. سنو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت رسالت کا پیغام آیا تو آپ نے آ کے ہماری بڑی ماں خدیجۃ الکبریٰ کو بات بتائی. وہ ایمان لے آئی. اللہ ہماری ماں کا ایمان قبول کرے. یہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے. لیکن بیوی نے بات مانی نا خامن کی. بیویاں تو خامن کی بات مانا ہی کرتی ہیں.
پھر کون ایمان لایا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام تھے، اللہ ان کا ایمان قبول کرے۔ لیکن غلام اپنے آقا سرداروں کی باتیں مانا ہی کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کون ایمان لایا؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ، 7 سال عمر تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ ابو طالب آپ کے چچے نے بڑی محبت کی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی شروع ہوئی تو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کہا علی مجھے دے دو۔ اور کتنی خوش نصیبی ہے علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شعور کی آنکھ کھولی تو نبوت اور رسالت کی آغوش میں۔ تیسرے نمبر بڑی بات ہے، اللہ علی کا ایمان قبول کرے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن بھائی جان کی بات مانی چھوٹے نے، اور چھوٹے بھائی بڑوں کی بات مانا ہی کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آیا افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل، جس نے مکہ کے اندر کھڑے ہو کے بازو کھڑا کر کے للکار کے کہا میں محمد کے ساتھ ہوں، میں ساتھ ہوں۔ اصل ایمان ابو بکر کا ہے، جس سے ہلچل مچ گئی مکہ کے اندر اور دنیا کے اندر، جو ہے نا ایک شور کھڑا ہو گیا، یہ ابو بکر کا ایمان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ گئے نئی بات سنی ہے، اور جو ہمارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں، ہاں کہتا ہے میں رات کی چند گھڑیوں میں ہو آیا۔ اچھا تحقیق کرنی ضروری ہے۔ اب قال رسول اللہ کہہ کے ضعیف حدیث چرا کے کمزور ہمیں بیوقوف تو نہ بنائے، تحقیق ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھے یہ بات انہوں نے کہی؟ ہاں کیوں ہے؟ ہاں کیوں سارے ابو جہل کے جو ساتھ، ہاں کہیے۔ کوئی اور مانے نہ مانے میں مانتا ہوں۔ ابو جہل آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا، ابو بکر بلال اوروں کی بات تو اور ہے، غریب غربوں کی، اور تو پرے دا بندہ، اب پنچایت دا بندہ، مکے دا سردار، سوچ بچار تے گویڑی بندہ، تو اتنی کچی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ کوئی انسان وہاں جا سکتا ہے چند گھڑیوں میں؟ کہا میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں رسول ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرے پاس وحی آتی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مجھے رب کے سلام آتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دعوی نبوت رسالت میں نے اس کو سچا مان لیا، پھر جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا۔ میری عقل میں آئے میں تب بھی مانتا ہوں، نہ آئے میں تب بھی مانتا ہوں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کلمہ پڑھ کے رسول کی غلطیاں نہیں نکالتے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، چاہے نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، نماز غیر سورہ فاتحہ کی، جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے بغیر، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو چونکہ تقلید کو اپنایا ہوا، اور نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی، ناقص ہو جاتی ہے، کامل نہیں ہوتی۔ پہلی بات ہے کہ یہ معنی غلط ہے، چلو اے معنی بھی مان لیے تو تسی ٹھیکہ چکے ساری عمر ناقص نماز پڑھن دا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ ہمیں سبق دیا، کلمہ پڑھ کے رسول کی غلطی نہیں نکال، یہ رسول کی غلطی نکالنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین انسان پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا افضل ترین انسان۔ میں ادھر کبیر والے گیا تو اس نے سریکی میں نظم سنائی ایک لڑکے نے، تو اس میں ابو بکر صدیق کے متعلق بات آئی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ حدیث ہے نا، ان امن الناس علیہ فی صحبتی و مالی ابو بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساری دنیا کے بدلے
احسانات اتار کے جا رہا ہو، لیکن میری امت ابو بکر کے بدلے تمہارا رسول نہیں اتار سکا۔ میں مقروض ہوں ابو بکر کا، اسلام مقروض ہے ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بات یاد رکھ۔ اس کا اس نے جو شعر پڑھا نا، مجھے شعر تو نہیں پورا آتا، مجھے بات بڑی اچھی لگی کہ رسول اللہ اس کا وہ ترجمہ کیا نا اس نے شعر میں، جو نظم سنائی سریکی میں، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا اللہ ساری دنیا دے بدلے لائی وینا تے ابو بکر دے قرضے میں تیرے ذمہ لائی وینا۔ یہ رب اتارے گا قرضے ابو بکر دے قرضے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تصدیق کی وجہ سے، ماننے کی وجہ سے وہ صحابہ تھے۔ تو یہاں رسول اللہ صاحب نے فرمایا یہ مجھے شہید کرنا چاہتے تھے۔ جبریل علیہ السلام آیا، اس نے کہا اٹھ اٹھ اٹھ، میں اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا۔ تو اب ان پر چڑھائی ہوئی، ان پر چڑھائی ہوئی، غدار تھے۔ اب وہ تھے درختوں کے اندر، کاروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ سورہ حشر میں واقعہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا درخت کاٹو، درخت کاٹو۔ جب درخت کٹنے لگے، وہ سامنے ان پہ حملہ کے لیے وہ ننگے ہو گئے، سامنے ہو گئے۔ تو انہوں نے تانا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصلاح ہے یا فساد ہے؟ تو کہتا ہے میں نبی ہوں، پھلدار درخت کٹواتا ہے، سایہ دار درخت کٹواتا ہے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ پھلدار درخت نہیں کاٹنے، سایہ دار نہیں، لیکن جہاد میں جائز ہے۔ جب انہوں نے یہ تانا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایت اتار دی ما قطعتم من لینۃ ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کاروائی جاری رکھو، درخت کاٹو، جو تم کاٹ رہے ہو چھوڑ رہے ہو سب میں مولا کا حکم ہے۔ حالانکہ قرآن میں نہیں ہے کہ بنو نذیر کے درخت کاٹو۔ کس نے کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کی اللہ نے لاج رکھی۔ اس لیے ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جس کی بات کی گارنٹی ہے، باقی ساری امت کے لوگ ہیں بڑے مقامات والے، ان کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی۔ اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس کتاب کی باتیں بھی اچھی ہیں، جو بھی آئے وہ حق نہیں ہوتا۔ قرآن حدیث حق ہی حق ہے، اللہ رسول کی بات حق ہی حق ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن میں 20 آیتیں ہیں جو محمد رسول کی 30 منواتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا درخت کاٹو، جب تانا دیا تو اللہ نے آیت اتار دی، میں نے کہا تھا، میں نے حکم دیا تھا۔ حالانکہ قرآن میں آیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے احکام رسول کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں لڑتے، تو اپنا علاقہ انہوں نے پیش کر دیا۔ تو کافروں سے جو مال آتا ہے نا مسلمانوں کے پاس، وہ 2 قسم کے، ایک غنیمت کا مال ہے کہ جنگ ہو، کافروں کی کمر ٹوٹے اور مال آئے، وہ مال غنیمت ہے۔ اس کا بیان سورۃ انفال میں ہے، 5واں حصہ نکالو، اللہ رسول کے لیے بیت المال کے لیے 4 حصے تقسیم کرو، اور جو بغیر لڑے کافر مال دیں۔ ہاں ایسا وقت تھا کہ کافروں نے اپنے ملک اور اپنے قلعوں کی چابیاں ہمیں دیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو مسلمان ہمارا خیال رکھیں گے، یہ ہمارے عیسائی، ہمارے حکمران اتنا خیال نہیں رکھتے۔ اب یہ مال پہلی دفعہ آیا تھا بغیر لڑائی کے۔ اب صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھا مسئلے کا، تو یہ تقسیم تو نہیں ہونا، یہ اللہ نے کہا مستحقین کو دو۔ آپ نے اس کو دیا، یہ مستحق ہے، اس کو چھوڑ دیا، وہ مستحق تھا، اس کو دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب جن کو مال نہیں ملا نا، وہ اس بات سے پریشان ہوئے کہ کہیں رسول اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ تو اس میں یہ ایت اتری جو میں نے پڑھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مال دیں وہ لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ یہ ایت جو میں نے پڑھی ہے یہاں ہے، لیکن اب اس کا حکم عام ہے، کیونکہ ایتیں نازل ہوئی ہیں کسی سبب کی وجہ سے۔
کہتے ہیں اہل علم العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، اعتبار لفظوں کا ہوگا، سبب کا نہیں ہوگا۔ اگر ایتوں کو ہم اسباب کے ساتھ خاص کر دیں تو باقی امت کو تو چھٹی۔ پہلے ایت نازل ہوتی ہے کسی سبب کی وجہ سے، پھر اس کا حکم سب کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، تعلیمات دیں، عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت میں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ آگے دو دھمکیاں ہیں، فاتقوا اللہ، پہلی دھمکی اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسری دھمکی ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ تمہاری ڈائری رپورٹ تیار ہو رہی ہے، جگہ لکھی جا رہی ہے، وقت لکھا جا رہا ہے، دن لکھا جا رہا ہے۔ عصر اور صبح کی نماز کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، تمہارے آنکھوں کے سامنے جہاں تک نظر جائے گی وہ اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، اور اس دن آدمی کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات، اور جڑی میں گل ایویں کیتی سی نا، ایویں وہ بھی لکھی پئی ہے، ایویں کیتی جو بھی لکھی پئی۔ تو اللہ نے دھمکیاں دی دو کہ جو میرا پیغمبر، میری زمین ہے، میرے آسمان کے نیچے رہتے ہو، تمہیں تمہارے بابے دادے پردادے کو میں نے پیدا کیا، میرا شہنشاہی حکم ہے، جو کچھ تمہیں جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات، تعلیمات، ارشادات دے، عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، گھر کے ماحول، مال کمانے، خرچ کرنے، شکل صورت، لباس، بیوی بیٹی کے، اس کو لے لو، جس سے روک کے اس سے رک جاؤ۔ آگے دو دھمکیاں ہیں، پہلی دھمکی اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسری دھمکی اللہ سخت عذاب والا ہے، میرے پاس تم نے آنا۔ اب میں نے جب آپ کو یہ بات بتائی نا کہ اب اس کا حکم عام ہے، تو میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آئی، ام یعقوب، آگے کہنے لگی کہ اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے کہ تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر، تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر جو بناوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جسم کے کسی حصے زخمی، کسی حصے بازو، رخسار وغیرہ کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا پرواتی ہیں، سارے بیوٹی پارلر، تراش خراش۔ اللہ کی لعنت پھٹکار ہو ان عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما برتی ہیں، حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، لش پش کے لیے۔ ان پر اللہ کی لعنت پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر۔ وہ ام یعقوب کہتی ہے قرآن میں نہیں ہے ان پر لعنت، قرآن میں لعنت نہیں ہے۔ وہ بھی قرآن پڑھی ہوئی تھی، اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھیں۔ آج افسوس ہزاروں کی تعداد میں مرد ہیں جن کو ناظر قرآن نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیں کیسے اصلاح ہوگی گھر کی، محلے کی، گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ تیری پریشانیاں بیماریاں کیسے دور ہوگی؟ رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جس کتاب نے تیری اصلاح کرنی تھی وہ تو تجھے نادرے پڑھنے۔ ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ، یہودی، لیکن مسلمان ہزاروں کی ترجمہ مفہوم کیا، ان کو نادرے نہیں پڑھنا آتا۔ سن لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، مانگے بھی بغیر مانگے بھی ملتی ہے، محنت سے بھی بغیر محنت کے، لیکن دین، قرآن، حدیث بغیر مطالعے کے، بغیر سیکھنے کے، بغیر پڑھنے کے نہیں آتا۔ آدمی کہے تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، یہاں کو لگا پھر کہیں لگا پھر تو بھی لگا پھر۔ اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ تجھے قرآن حدیث پڑھنے کا اور اس کو سیکھنے کا شوق نہ، اور اللہ تیرے پہ ہدایت بھیج دے رہا ہے۔ دنیا دیتا ہے، دین نہیں دیتا۔ جب تک محنت، طلب، دعا، تڑپ، ریسرچ، غور و فکر نہ ہو۔ اتنے لوگ بیٹھے، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن مجید ہے، تفسیر سے پڑھتے ہوں۔ بچوں آج چھٹی ہے، دیکھیں رب کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، دین ٹھیکے دے دیتا ہے۔ اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھیں۔ ام یعقوب کہتی ہے عبداللہ قرآن میں نے پڑھا ہے، اس میں کوئی لعنت نہیں ہے ان عورتوں پر۔ کہ لو قرأتی ہے لوجدتی ہے، اگر تو قرآن پڑھتی تو پاتی،
لعنت. اچھا مجھے بتا یہ عید پڑھی ہے وہاں آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اعظم تمہیں دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. ہاں یہ تو پڑھی ہے. تو اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ جو رسولہ ہدایات دیں ان کو لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو میں اب آپ کو کچھ حدیثیں اور سناتا ہوں، کیونکہ آپ کی حدیث اگر ہم ان پہ عمل کریں تو آخرت بھی بنے گی، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور دنیا بھی پرسکون ہوگی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بہت ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا جرم گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیرا قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ بنائی، تیری شکل صورت بنائی، چلنے پھرنے والا بنایا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے، کسی اور سے نظر نہ چڑھاوا دے، کسی اور. سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے. اب دیکھ لو، کھلاتا پلاتا اللہ، خالق مالک رازق اللہ ہے، اور ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی حاجت روا. پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ، واپڈا، پی آئی اے، ہاں جی، ریلوے، سب. واحد محکمہ ہے پاکستان کا قبروں والا، مزاروں والا، جس میں بچت ہی بچت ہے، بچت ہی بچت ہے. کھائے گی کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم. جنہوں کوئی کام نہیں نہ لگتا وہی کام ہے. بیٹھا درخت دے تھلے، سبز رنگ کے سرخ رنگ کے کپڑے درخت کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، گلا پڑا ہے، بیٹھا. وہ تو اتنے بیٹھا ہے، کہنا بس بیٹھے ہیں. بندے لنگتے ہیں، سلام بھی کر جاتے ہیں، پیسے بھی پا ایویں مہنگائی لائیے، شام تک 3035 روپیہ ہو جاتا ہے. تیسری شاخ ہے ساڑی. کیا رسول یہ سکھا کے گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا قبر پختہ نہیں بنانی، قبر اونچی نہیں بنانی، قبر کے اوپر عمارت نہیں بنانی، قبر پر چراغ نہیں جلانا، قبر پر لکھنا نہیں ہے، مجاور بن کے نہیں بیٹھنا. میرے امتی رب کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، تعلیمات کو فراموش کر دیا گیا. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ویحب المرء لا يحب الا للہ ویکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. 3 باتیں جس میں ہوئی اس نے ایمان کی لذت مٹھاس کو پا لیا. ایمان کو قرآن میں شجرہ طیبہ پکیزہ درخت کہا گیا ہے، اور درخت کا پھل بھی ہوتا ہے، پھل کی مٹھاس بھی ہوتی ہے. تو جس میں 3 باتیں ہوئیں اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا. پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ پیارے ہوں. ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے مجھے جو اللہ رسول سے بڑا پیار ہے. ایسے نہیں پتہ چلتا. کب پتہ چلے گا؟ ایک طرف اللہ رسول کی بات ہے، مقابلے میں من کی بات، خواہش کی بات، اور باپ دادا کی بات، علاقے کی بات، سوسائٹی کا تقاضا، گلی محلے کی بات، مارکیٹ کا تقاضا، سیاست کا تقاضا، کوئی رسم، کوئی رواج، ہاں امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر مرشد کا اشاعہ، سوسائٹی کا تقاضا، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، کوئی نظام دستور، کوئی سب کو چھوڑ کے اگر وہ اللہ رسول کی بات مانتا ہے تو اس کو اللہ رسول سے محبت ہے. اور جو اللہ رسول کی بات سن کے من خواہش کی وجہ سے اگرچہ چونکہ چنانچہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، باپ دادا کی بات، رسم رواج، گلی محلے، سوسائٹی کا، مارکیٹ والے، گلی محلے والوں کو خوش کرنے کے لیے امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر مرشد کا ارشاد، اور بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، کسی وجہ سے اللہ رسول کی بات کو پیچھے کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، ظالم. جب کہتا ہے مجھے اللہ رسول پیارے، اس کو تو اللہ رسول نہیں، کیونکہ یہ چیزیں پیاری ہیں. اور دوسری بات، کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کے. لوگوں میں بڑے محبت کے ذرائع، وطن، نسل، رنگ، خاندان، پارٹنرشپ، استاد بھائی، پیر بھائی، برادری، کوئی بھی، لیکن یہ اس سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا،
حب فی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پہلے لوگوں کا واقعہ کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو راستہ میں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ یہ جو جا رہا تھا نا، اس سے وہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہاں ایک آدمی اس کو ملنے۔ کیوں؟ کوئی احسان ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی اس کا بدلہ اتارنا؟ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہے، مجھے پیارا لگتا ہے، میں اللہ کے لیے اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے اسپیشل تیرے لیے بھیجا ہے کہ تیرے راستے میں بیٹھوں اور تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے خوشخبری دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا۔ اور تیسری بات، یقرا یعود فی الکفر کما یقرا یقذف فی النار، اللہ نے ہدایت دے دی، نماز کی پابندی ہو گئی، گانا بجانا چھوٹ گیا، فسق و فجور چھوٹ گیا، غلط باتیں چھوٹ گئیں، صحیح تجارت امانت کے ساتھ کرنے لگ گیا، وہ بری بری باتیں شکل صورت ٹھیک ہو گئی، بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اب دوبارہ اس کو بے نماز ہونا اور دوبارہ جو ہے فسق و فجور فحشی اور یعنی گند میں جانا، دوبارہ گمراہی میں جانا اس کو ایسے برا لگے جیسے آگ میں جلنا۔ اس میں یہ تین باتیں ہوئیں، اس نے ایمان کی لذت مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی بات اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ پیارے ہوں، اور دوسری بات کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، اور تیسری بات دوبارہ گمراہی میں جانا، بے نماز ہونا ایسے برا لگے جیسے آگ میں جلنا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار باتیں جس میں ہوئیں پکا منافق ہے، پکا منافق ہے۔ جس میں چار باتیں، تین ہی تو تین ہی سے منافق، دو تو آدھا، ایک ہے تو چوتھا حصہ۔ جھوٹ بولنا، قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ شیطان بھی لعنتی، جھوٹا بھی لعنتی ہیں۔ مسلمان پڑھتے قرآن ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت، میں بھی ایک جھوٹا لعنتی، میرے اوپر بھی تیری لعنت۔ آج کل جھوٹ کو بڑی عقل مندی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ جو آدمی سیدھی بات کرے نا پنچایت میں یا سودے میں، اس بیچارے کی سمجھ اتنی نہیں ہے، اور جو ادھر کی چھوڑے ادھر کی چھوڑے ادھر کی چھوڑے، ایسی چھوڑے جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے۔ آدمی آدھا گھنٹہ بیٹھے پتہ نہ چلے کہنا کیا کہتا، دماغ ہے پر کمال دماغ۔ پلے درجے کا بے ایمان اور تو اس کو ذہین کہتا ہے۔ بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ مت ماری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا معروف منکر، منکر معروف، اچھائی کو لوگ برائی، برائی کو اچھائی۔ اور دوسری بات وعدہ خلاف، پیسے نہیں بنے بھائی سے ٹائم لے۔ 3 مہینے کا وعدہ کیا اور 3 سال ہو گئے، اور جس کے پاس پیسے آ گئے اور نہیں دیتا، اپنا سیزن لگا رہا ہے، وہ ظالم ہے، مت الغنی ظلم۔ 3 مہینے کا وعدہ کیا، 3 سال ہو گئے، آگے سے گھورتا ہے، دے کے مریں گے۔ جملہ سنیں جی، دے کے مریں گے۔ جی بولو، مجھے ایک آدمی کہنے لگا حافظ صاحب پیسے اپنے لینے ہوندے نے تے بہانہ کرنا پہنتا ہے، یار میری بیوی بیمار ہے، بچے بیمار نے، یار ہوں تو دے دے۔ منافق ہے یہ۔ اور تیسری امانت میں خیانت، ملاوٹ، کم تولنا، دھوکہ، جھوٹی قسم اٹھا کے بھائی کو مال جڑنا۔ اور چوتھا گالی دینا۔ آپ کا کسی سے معاملہ ہے، پنچایت بلائیں، 4 آدمی اکٹھے کریں، آپ بات کریں۔ مسجد میں بھی پکڑ سکو، بخاری شریف میں مسجد میں اس نے پکڑا، اسلام اجازت دیتا ہے۔ گالی دینے کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا یہ قرض واپس آ جائے گا؟ وہیں سے سبحان اللہ الحمدللہ آمین، اور وہیں سے اتنی بڑی گالی۔ آدمی سن کے بھی حیران ہوتا ہے، یہ حاجی صاحب، تہجد گزار صاحب، یہ بھی گالی دیتے ہیں؟ مجاہد صاحب کہتا ہے زریلا بچھو ہو گال کٹ دے، سن کے کرنا جو دھواں نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آپ نے بتائی کہ 4 باتیں جس میں پکا منافق ہے۔ اب دیکھ لو، اپنا خاندان دیکھو، برادری دیکھو، مارکیٹ دیکھو، بازار دیکھو، محکمہ دیکھو، حکومت دیکھو، سارے منافق ہی منافق، منافق۔ ہم نے اپنی دنیا خود جہنم بنائی ہوئی۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر،
کہتے جی ایک اور نصیحت کر دو. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. ٹھیک ہے جناب. ایک تیسری نصیحت کرو، لا تغضب، غصہ نہ کیا. صحابی جو بیٹھا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ بار بار نصیحت کی درخواست کرتا رہا اور آپ بار بار اس کو یہ کہتے رہے لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اتنے چکی غصہ پھر دن. برادریاں اجڑ گئیں، خاندان اجڑ گئے، طلاقیں ہو گئیں، زمینیں بک گئیں، پلاٹ بک گئے، عدالتیں بری پڑی ہیں ان دو فساد کے جملوں سے. ایک یہ تو مجھے نہیں جانتا تو میں دسا میں کون ہاں. سارا فساد ان دو جملوں کا. اس نے کہا ایک تو تعارف قرآن حدیث نے کرایا کہ 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے پیدا ہوا ہے، اور بتا کوئی. اور ایک فساد کا جملہ تو اپنے آپ نو کی سمجھنا ہے ہوئے. انہیں کہا رب دا بندہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت، امید رب معاف کر. تے گل گئی موقع تے مکے گیا گل نہیں مکدی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا خلیفہ تھا. افغانستان سے افریقہ تک حکومت تھی. جا رہا تھا، رش تھا تو اس کا پاؤں آ گیا ایک آدمی کے پاؤں پر. اس کو درد ہوئی. اس نے کہا انت اعمی عربی میں، اور اس کا معنی بنتا ہے تو اندھا ہے. تے پنجابی دا معنی بنتا ہے انا ہے. جواب دے دیا. آگے چلے گئے. دیکھا تو پیچھے حکومت کے کارندوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے. باپ نے اس کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے سنا نہیں؟ اس نے آپ کو کیا، یہ جو درمیان میں ہے نا سارا فساد برادریوں میں اور محلوں میں معاشرے میں ان کا وچولے، ان کی زبانیں بند کرو. آ جاتا ہے وہ فلاں آدمی کہہ رہا تھا تو ایسا ہے، تو ہاں وہ کہہ رہا تھا تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، ایسا. اس وقت عقل تو ہوتی نہیں. عقل ہو تو آدمی سوچے جس کو تو میرا مخالف کہہ رہا ہے اس کو تو یہ گندی بات میرے منہ پہ کہنے کی جرت نہیں ہے. تو میرا سجن بن کے میری ایسی تیسی پھیری جانا. ایک اور آیا، وہ فلانا بندہ نا، ہاں یہ تینوں اتو سلام کر دئی. انا للہ و انا. اللہ کے رسول نے صحابی کو کہا تھا تو نے اس کا دل پھاڑا، کلمہ پڑھنے کے بعد کیوں تلوار ماری؟ یہ تو ہر بندہ دل دیاں بجھ دے. اتو سلام کر دئی. ہاں 20 سال سے تعلقات ہیں. ایک شیطان نے کان میں پھونک ماری. ہم نے خود اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئے، جلد بازیاں، بدگمانیاں، عدم برداشت. بس دل میں بات آ. 20 سال سے تعلقات ہیں، کوئی اس سے شکایت نہیں. اس نے پھونک ماری. ایک اس کے ساتھ میں کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، ہاں اور وہ مجھے بتا کے گیا ہے فلاں کہ یہ کہہ رہا تھا میرے متعلق ہے. وہ بھی آندھا توبہ توبہ توبہ. کیسے لوگ نے غیبت گلے شروع ہو گئے. اب وہ گزرا، السلام علیکم، چپ. میں جی سلام ہے، کہنا آئے نے سلام. بڑا چلاک نہ بن، ساریاں رپورٹاں مل گئی نے تو سانو بیوقوف سمجھنا ہے. تو بیوقوف آندھا آئی جی ہے. 20 سال کے تعلقات ایک شیطان کی پھونک پہ ختم. واللہ ہم نے خود اپنی برادریاں اور اپنے خاندان یہ تباہ کیے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی تھی کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ان کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے. اس کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا؟ کہتا میں سنیا. انہیں میرے کو پوچھے تو انا میں ہے نہیں. انہیں میرے کو پوچھے بھی تو انا میں کہ نہیں. ایتھے کسی کو انا 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 تو تیرا پیو 7 پشت تو پڑھی نہ کچھ ہے. میں دساں کہ میں انا آکھی دا. 5 منٹ کا غصہ، 25 سال کی ذلت. 5 منٹ کا غصہ، 25 سال کی ذلت جیلوں میں اور آگے. اور پھر بڑے غیرت مند بندے نے پھر ان کی جوان بیٹیاں اور بہنیں اپنے دوپٹے اتار کے مخالفوں کے قدموں میں جا لو. چھوڑو، بڑے کو دیکھو سمجھو اس کی نیکیاں زیادہ مجھ سے اچھا ہے، اور چھوٹے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ کم ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بے پردوں کے ہار سنگار کر کے خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے زانیہ بدکارہ ہے جب تک واپس آ کے پاک ہونے والا غسل نہ کرے. فرمایا یہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے.
اور آخر میں عورتیں خوش ہو جائیں کہ تمہارے لیے جنت بڑی آسان ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامد کی اطاعت کرے اور اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین وفی کشمیر وفی کل الدنیا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، 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 اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر له وارحمه وعافی واعف عنه واکرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔